السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ابھی ہمارے ایک نوجوان دینی اسکالر تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مفتی دل نواز احمد صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں۔ جلد انشاءاللہ ان کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے تو پھر ہم ان کو دکتور کا ڈاکٹر کا ساتھ اضافہ بھی کریں انشاءاللہ۔ پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ خود احتسابی اور تزکیہ نفس۔ جی ناظرین، دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے کسی فرد کے لیے وہ اپنا محاسبہ یا اپنا احتساب خود کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کو دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں اور اچھائیوں پہ ان کی نظر نہیں جاتی، جبکہ اپنے معاملے میں اس کا بالکل طرز عمل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی اس کو صرف اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور یہی چیز جو ہے کہ انسان کو وہ ڈبو دیتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر جاننا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سے مورا جانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسروں کے بارے میں پھر تنقید کرنا، تنقید کرنا یہ اس کا ایک وتیرہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے، اور کرنا چاہیے فرد کے طور پر بھی اور بحیثیت قوم بھی، چونکہ یہ انفرادی فعل بھی ہے اور اجتماعی فعل بھی ہے، تو جب ایک قوم یا فرد محاسبے کے عمل سے گزرتے ہیں اور وہ خود احتسابی کو اپنے لیے لازم قرار دے دیتے ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ہر وقت اپنا محاسبہ، اپنا احتساب خود کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اس محاسبے کے نتیجے میں پھر وہ ایک پاکیزہ زندگی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، کہ اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام جو دنیا کے اندر بھیجا اور اپنی اس بہترین تخلیق انسان کے لیے بھیجا، تو ان کے مشن کا ایک مقصد، سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ تزکیہ کرتے تھے، یعنی پاک کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا یزکیہم، کہ اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں ایک پاکیزہ زندگی کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یہ جان لیجئے ناظرین کہ جو محاسبہ ہے، جو خود احتسابی ہے اور تزکیہ نفس ہے، یہ لازم و ملزوم ہے آپس میں، اور پھر جب یہ مل جاتے ہیں تو پھر اس کے بہترین ثمرات دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی رب کائنات نے جو نوید سنائی ہے، جو خوشخبری سنائی ہے کامیابی اور کامرانی کی، وہ تزکیہ نفس کے ساتھ سنائی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو یہ تزکیہ نفس جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تک آپ کو اپنی خامیاں نظر نہیں آئیں گی تو کس چیز کا آپ تزکیہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے محاسبہ ضروری ہے، اپنا جائزہ لینا ضروری ہے، اور پھر انسان بڑھتا ہے، اور جو آدمی یہ عمل کرتا ہے یا قومیں یہ عمل کرتی ہیں تو پھر دنیا کے اندر وہ سرخرو ہوتی ہیں، اور آسائشیں، دنیا کی نعمتیں اللہ ان کے لیے دروازے بھی کھولتا ہے، اور کامیابیاں، کامرانیاں ان کے قدم چومتی ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ ہمارے لیے تو بہترین نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کی زندگیاں، امہات المومنین کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات
وہ بنیاد ہیں جو رب کائنات نے ہمارے لیے فراہم کر دی ہیں کہ آپ نے خود احتسابی کے اور تزکیے کے عمل سے کیسے گزرنا ہے اور پھر اس کے ثمرات کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی رحمت کائنات اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس وقت میری پیٹھ میری کمر ننگی تھی، اس پہ کوئی کپڑا قمیض چادر تہمت نہیں تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی پشت مبارک سے میں اپنی قمیض کرتا مبارک اٹھا دیتا ہوں، آپ اسی طرح سے مجھ سے بدلہ لے لیجئے۔ تو صحابہ کرام اس پہ بڑے پریشان تھے اور ظاہر غصہ بھی آ رہا ہوگا کہ شخص اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، اور اس صحابی کی وہ اصل میں تربیت تھی کہ آپ نے جو بات حق کی اس کو کرنا ہے۔ تو جب وہ پورا منظر بن گیا تو وہ صحابی رسول آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پہ جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا، بوسہ دے دیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے انتقام کیا لینا تھا، میری زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چوم سکوں، اور آج وہ موقع مجھے مل گیا۔ تو بہرحال یہ وہ عقیدت، محبت، احترام کا وہ تعلق، لیکن ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم کہ اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے پیش کر دینا۔ تو آج ہماری اصل میں جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر خود احتسابی کو، محاسبے کو بھول چکے ہیں، اور پھر اس سے اگلی منزل تزکیہ نفس جو ہے ظاہرہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ اگر آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا محاسبہ، اپنا احتساب خود کریں گے اور بغیر وقت ضائع کیے ہم کرنا شروع کر دیں گے، اپنی کمزوریوں خامیوں پر خود نظر رکھیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، تو پھر اگلا مرحلہ تزکیہ نفس والا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری کامیابیاں اور کامرانیاں بحیثیت مجموعی ہمارے قدم چومیں گی، اور ساری پریشانیاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گی۔ آج ہم اسی موضوع پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے دوسرے فاضل مقرر پروفیسر ڈاکٹر سید عاصم محمود بخاری صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے تزکیہ نفس اور خود احتسابی، اگر اس کا الگ الگ معنی اور مفہوم لیا جائے تو کیسے رہنمائی کریں گے آپ؟ جی میاں صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے خود احتسابی اور تزکیہ نفس، تو خود احتسابی یہ وہ انسان کا عمل ہے کہ جو بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی ہمیں عادت نہیں ہوتی۔ موسٹلی ہم خوش آمد تو پسند کرتے ہیں، لیکن کوئی ہم پر تنقید کرتے تو ہمیں اس کی تنقید نہیں پسند ہوتی، چاہے جائے کہ ہم اپنے آپ پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی نہایت مشکل کام ہے، اور لیکن جو اس کو سمجھ لیتا ہے اور وہ ترقی کے منازل طے کر لیتا ہے۔ تو یہ خود احتسابی کہ انسان سب سے پہلے خود اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر دیکھے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، یہ جسے ہم کہتے ہیں سادہ الفاظ کس پائے کا انسان ہوں، کہ میں کتنے پانی پہ ہوں، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ تو اپنے آپ کا جائزہ لینا، پھر اس کا احتساب کرنا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ٹرائل کہہ لیں، کہ انسان اپنا ٹرائل خود کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے اتنی مینٹلٹی پاور دی ہے کہ انسان ایک سیکنڈ میں جو نا اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ یعنی آپ اور میں اگر ہم بیٹھ جائیں کہ میں نے سابقہ زندگی میں کیا کیا ہے، تو ہماری جو اللہ نے پاور دی ہے مینٹلٹی، یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم ایک سیکنڈ میں اپنے پچھلے ساری خامیاں کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں، فلاں میں نے کام برے کیے ہیں، اور مجھے اس کا
یعنی محاسبہ کرنا چاہیے، ان کاموں کو ترک کرنا چاہیے. جی جی. تو میں سامعین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ موضوع جو آج میاں صاحب نے منتخب کیا ہے، اس کی اہمیت ہے اس معاشرے میں، ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنا جو ہے ٹرائل کریں، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کچھ ہم سے رہ گیا ہے جو ہم نے اپنی اس زندگی میں، اپنی اس حیات میں، جو عارضی حیات، اس میں ہمیں کر کے جانا ہے. تو یہ اسلام نے بھی ہمیں اس کا درس دیا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اسلام تو سارے کے سارا ہی ہمیں سیلف ٹرائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. یعنی ہر جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اصلاح کی طرف لے کر گئے ہیں کہ اجتنبو، یعنی اس سے اجتناب کرو، یہ کرو، یہ تقوی اختیار کرو، یہ کام نہ کرو. یہ جتنے بھی یہ کام اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہمیں کہا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، تو یہ ہماری خود احتسابی ہے جی. کہ ہم نے ان کاموں کو کرنا ہے تو ہماری اس میں نجات ہے، اور ان کاموں سے بچنا ہے تو تزکیہ ہماری نفس سے کوئی اگلی منزل ہے. بالکل. تزکیہ نفس تو پھر بعد میں آئے گا نا. جی. تو تزکیہ نفس میں بھی ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پاک صاف ہوں. یعنی ہماری خوش فہمی ہوتی ہے کہ میرے سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، میں تو بڑا بالکل مبرہ ہر چیز سے. تو یہ ہم استغفار کی طرف نہیں جاتے. اگر آپ کسی کو کہہ دینا کہ یار استغفار کیا کرو، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے یار میں نے کون سا گناہ کر لیا ہے کہ مجھے استغفار کے کہہ رہے ہیں. تو ہمیں برا لگتا ہے. کوئی ہمیں کہہ دے اپنا تزکیہ کرو، اپنی اصلاح کرو. دیکھیے اگر ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جائیں، جو ایک تو آپ نے حوالہ دیا شروع میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے آپ کو پیش کر دیا صحابہ کے سامنے کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں حاضر ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. یعنی اپنی تزکیہ نفس کا یہ عالم تھا کہ آپ اگر شروع ہو جاتے اللہ سے معافی مانگنا تو 1-2 مرتبہ نہیں، 70 سے 100 مرتبہ معافی مانگتے. اللہ اکبر. تو یہی وہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت، یغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جن کو گارنٹی ملی ہو کہ آپ تو معفو عن ہے، مرحوم، یعنی آپ کے معصوم عن الخطا ہے، آپ کے گناہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا یہ عالم ہے. تو ہم امتی ہو کر ہمیں تو بلاولا تزکیہ کی طرف آنا چاہیے. جی بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود ہی یعنی معصوم عن الخطایا نہیں تھے، بلکہ آپ کو تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے وہ یزکیہم، وہ آپ کا تزکیہ کرنے والے، بالکل ایسے کہ وہ ہمیں وہ راہ اور منزل دکھانے والے ہیں کہ جس پر چل کر ہم نے کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فلاح تزکیہ ساتھ جوڑی ہے. جی حضرت مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے دونوں کے الگ الگ مفہوم سامنے رکھے ہیں ہمارے، تو کتنا گہرا ربط اور تعلق آپ محسوس کرتے ہیں جو خود احتسابی کا اور تزکیہ نفس کا آپس میں بنتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. سب سے پہلے میں میاں صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ گائے بگائے ان پروگرام میں ہمیں آنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. دوسری بات کہ تزکیہ نفس اور خود احتسابی میں کیا ربط ہے آپس میں. تو خود احتسابی گویا کہ انسانی تربیت کا ایک مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ آخری مراحل میں سے ہے. گویا کہ انسان اگر پہلے تربیت اپنی کرواتا ہے یا اپنے آپ کو مہذب بنواتا ہے، اپنا تزکیہ کرواتا ہے کسی کی نگرانی میں، مثلا ماں باپ کچھ چیزیں سکھاتے ہیں، کچھ اساتذہ سکھاتے ہیں. جی. اب ان مراحل اور اس سفر کا ایک آخری منزل یہ ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اب خود اپنی غلطی اور خود اپنی درستگی کا پتہ لگا سکے. جی. تو اس لیے خود احتسابی یہ اپنے نفس کی تربیت کے مراحل میں سے آخری مرحلہ اور بڑا اعلیٰ ترین مرحلہ ہے. جی. اب تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنی تربیت کرنا. زکا یزکی، تزکیہ کا مطلب پاک کرنا. جی. اب نفس کی پاکی کیا ہے کہ نفس اس مادی دنیا کے اندر خواہشات کی طرف اس کا بہت زیادہ رجحان ہے، وہ خواہشات کی طرف دوڑتا ہے. لیکن دین اسلام نے خواہشات سے روکا بھی نہیں ہے. تزکیہ یا تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہشات کو کسی دائرے میں، کنٹرول میں اور لمیٹیشن میں لے کر کے آنا.
اب خود احتسابی وہ آخری مرحلہ ہے کہ جس میں کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی جیسے انسان کی تربیت میں کہیں میں نے عرض کیا ماں باپ ہیں، کہیں اساتذہ ہیں، کہیں قانون ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو جو ہے وہ اس کی خواہشات کی اندھا دھند پیروی سے روکتی ہیں. جی قانون کہیں روک دیتا ہے، کہیں پر ماں باپ روکتے ہیں، دوست روکتے ہیں، اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے خود یہ سمجھ آ جائے کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں یا درستگی کر رہا ہوں. اس لیے خود احتسابی کا عمل ویسے تو بڑا آسان ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے انسان کے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے سے کچھ سیکھے. جی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام جو کسی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں وہ سب سے زیادہ خود احتساب نظر آتے ہیں. وہ اس لیے خود احتساب نظر آتے ہیں کہ ان کی تربیت کا وہ آخری مرحلہ اب جی آپ سے اس بارے میں تو الگ سے جانتے ہیں نا جی، وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے زندگی ان کی. دو چیزیں آپ کی گفتگو سے مفتی صاحب میرے ذہن میں آئیں. ایک تو آپ نے تذکرہ کیا نا کہ اساتذہ اور والدین، اب تو چونکہ چینجز آ گئی نا بہت زیادہ، نہ استاد شاگرد کو کچھ کہہ سکتا ہے، ماں باپ بھی بچوں سے نعوذ باللہ ڈرتے ہیں اب تو. ورنہ یہ تھا کہ میں نے یہ پہلے بھی تذکرہ کیا اپنے پروگراموں میں کہ جب ہم وہ نیچے بوری پہ اور ٹاٹ پہ بیٹھ کر پڑھتے تھے نا، چیئرز نہیں ہوتی تھی پڑھنے والی، تو جو بچے فیل ہو جاتے تھے یا جو کمزور ہوتے تھے تو استاد ان کو کہتا تھا کہ اپنے گریبان میں جھانکو تھوڑا سا. تو یہ خود احتسابی تھی نا. صحیح کہہ رہے. اور والدین بھی یہی کرتے تھے ایسے کہ اپنا گریبان کھولو اور اس کے اندر منہ کرو اور دیکھو آپ کو سب نظر آ جائے گا آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو یہ عمل یعنی خود احتسابی سکھائی جاتی تھی ایک طرح سے، اور اب وہ جو ہے نا وہ چیزیں نکل گئیں. اور دوسری بات مفتی صاحب نے بڑی اچھی فرمائی ہے کہ خواہشات انسان کے اندر ہونا ایک اس کا فطری عمل ہے، لیکن ان خواہشات کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیں تو وہ عبادت بن جاتی ہیں. اچھا کھانا کھانا، اچھا لباس پہننا، اچھا گھر رکھنا، اچھی سواری رکھنا، خواہشات ہیں انسان کی. اگر یہ رزق حلال سے ہیں ساری کی ساری، اس میں اللہ کے اس کے بندوں کے حقوق ادا کر دی ہیں تو یہ عبادت ہیں. لیکن یہی خواہشات اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جائیں تو نعوذ باللہ پھر یہی بغاوت بن جاتی ہے. اور بغاوت اسی وقت بنتی ہے جب خود احتسابی کا عمل چھوڑ دیا جاتا ہے، حلال و حرام کی پہچان چھوڑ دی جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود کو تو توڑ دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر تزکیہ نفس نہیں آتا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی جگہوں پر بہت سے کاموں سے روکا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے. تو کیا تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن و سنت کی جو واضح کرتی ہیں کہ خود احتسابی آپ نے کرنی ہے؟ جی میاں صاحب، آپ اگر پورے اسلام کا جائزہ لیں تو آپ کو پورا اسلام ہی ہمیں خود احتسابی کے درس دیتا ہے. اصلاح نفس یعنی سب سے پہلا جو درس یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے. اب قرآن کی آیات کو آپ جب کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین سورہ حشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو اور جو کام کر رہے ہو کل کے لیے اسے دیکھو، اللہ اکبر، اس کا محاسبہ کرو کہ تم نے کیا کیا ارادے کیے ہیں اور اس کا تمہیں کیا کیا نتیجہ دیکھنا پڑے گا. یعنی آپ جو کریں گے وہی ہم بھگتیں گے نا. تو یہ قرآن پر اللہ رب العالمین نے بڑی شاندار اور احسن انداز میں ہمیں سمجھایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنے محاسبے کا، اپنے عمل کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اسلام نے اس میں عقیدہ آخرت جو رکھا ہے، یہ عقیدہ آخرت ہے ہی خود احتسابی کا عقیدہ، کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ جس کا عقیدہ آخرت کا یعنی کمزور ہوتا ہے وہ خود احتسابی میں کمزور پڑ جاتا ہے. اور جس کا آخرت پر ایمان زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں نے جواب دینا ہے، تو اس کا جو خود احتسابی کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب دیکھیے سورہ زلزال کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، کہ تم نے ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے عمل کیا ہے اس کا بھی تمہیں دکھایا جائے گا، یہ تمہارا عمل ہے، تمہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو یہ خود احتسابی قرآن ہمیں اس کا درس دے رہا ہے. اور
بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں علمت نفس ما قدمت و اخرت، جی کہ ہر انسان دیکھے گا کہ وہ دنیا میں کیا چھوڑ کر آیا ہے اور آخرت میں کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث اسی مبارکہ طرح میں سے کوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الکیس جی من دان نفسہ، کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر، جو اپنے آپ دیکھے، اپنی خامیوں کو دور کرے، خود دور کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْيَوْمِ، جی اور عمل کرتے ہوئے اسے اس بات کا خوف ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اور یہ جو میرا آج کا عمل ہے اس کا جو نتیجہ ہے مجھے دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، جی اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا، اگر جی اچھا ہے تو اس سے اچھائی ملے گی، جی برا ہے تو برائی ملے گی۔ جی تو دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اس حدیث میں تو خود احتسابی کا اتنا بڑا درس دیا جی کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم جی حتی یسأل عن اربعین، اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، جی پھر اسے اجازت ملے گی تم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ جی تو ان میں سے ایک سوال دیکھیے، پہلا سوال یہ ہوگا ان عمری جی فیما افناہ، کہ تو نے یہ عمر کہاں گزاری، جی کن کاموں میں عمر گزار کے آئے ہو۔ جی جی اور پھر ان شبابی فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں پہ بسیدہ کی، جی جوانی کو کیسے تم نے گزارا۔ جی اور ان مالی ہی، ان مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ اس کو خرچ کیا۔ خرچ کیا، اللہ وعن علمی ہی، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا علم کے مطابق عمل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تو دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں جو ہمیں خود احتسابی کا درس دیتے ہیں کہ تمہیں جو بھی عمل کرنا ہے نا تو سوچ سمجھ کے کریے گا، جی یہ نہ ہو کہ تمہیں اس عمل کا جو ہے نا تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ تو اس طرح کی بے شمار احادیث بھی بے شمار ہیں، آیات بھی بے شمار ہیں، جس یعنی میں قرآن و سنت ہماری قدم قدم پہ رہنمائی رہنمائی کرتے کرتی ہے، ہیں، بالکل۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد مبارک ہے دنیا مزرعۃ الاخرہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ صحیح کہہ رہے تو یہ بھی ایک خود احتسابی ہے کہ آج آپ جو یہاں کاشت کرو گے ہیں، بالکل وہی کاٹو گے۔ ایسے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج کوئی اور بو کر کے آؤ اور پھر کہو کہ جی اس کا پھل ہمیں کچھ اور مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے کے سارے خود احتسابی کی تعلیمات ہیں ناظرین جو ہمیں قرآن و سنت سے بھی ملتی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں وہ لوگ۔ تو وہ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے، میں نے کہا تھا بعد میں اس پہ پورا آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنا وہ جو احتساب کا عمل ہے، اپنا محاسبہ جو ہے وہ کیسے کرتے تھے، اس میں کوئی 2-4 مثالیں ہیں چونکہ زیادہ تو وقت نہیں ہوگا۔ جی، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے۔ جی جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ سیکھنے کا عمل بھی ہے، خود احتسابی۔ اب صحابہ کرام میں وہ ہستیاں بھی ہیں کہ جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، لیکن خود احتسابی کی ان کی اس قدر تربیت ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ قدم قدم پر خود احتسابی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف مبشرہ میں سے۔ جی جی اب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر روز رات کے وقت یا شام کے وقت جی اپنا جو درہ تھا اس کو پاؤں میں رکھ کر کے اپنے آپ سے خطاب کرتے، اپنے نفس سے خطاب کرتے کہ بتاؤ آج تم نے کیا 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 ہے۔ جی جی تو آپ دیکھیں کہ ہر روز احتساب کا عمل۔ جی اسی طریقے سے اگر انہیں اپنے اعمال کے اندر چھوٹی سی بھی کوئی چیز نظر آ جاتی، اور یہ تربیت کا کمال ہے اور خود احتسابی کے مسلسل عمل کا کمال ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز نظر آتی ہے۔ نظر آتی جی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، جی تو باغ کا گھنا پن اور پرندوں کا اڑنا اور ان کا باہر نہ نکل سکنا، اب یہ چیز تھوڑی سی نماز سے ان کا توجہ ہٹا دیتی ہے۔ جی تو دوڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس باغ نے میری توجہ اللہ سے ہٹا دی، لہٰذا یہ باغ میں آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ جسے چاہے مرضی دیتے ہیں۔ جی جی ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کہیں ان کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اللہ اپنے نفس کو یہ بتلانے کے لیے کہ تم نے کیوں سستی کی اور کیوں نماز چھوٹ گئی، تو ساری رات ان نماز کے اندر رہتے۔ اسی طریقے سے اگر اور صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھا جائے، کسی کے تہجد ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ پوری سال اس پر حسرت اور یاس اور پھر عبادت میں کثرت کر دیتے ہیں جی کہ اگر نفس ذرا سا بھی کہیں سے ہٹا ہے جی تو انہیں
اپنی خود احتسابی کے مسلسل عمل سے گویا کہ وہ خود اپنا شیشہ بن گئے جی کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو وہ سامنے نظر آ جاتی ہے. جی تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اگر پڑھا جائے تو ان کے اندر یہ جو تربیت کا آخری مرحلہ ہے یہ عتم درجے میں نظر آتا ہے، اور ان کے جو نفوس ہیں وہ تہذیب کے ذریعے سے، وہ تزکیے کے ذریعے سے ان کے لیے شیشہ بن چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، لہٰذا سبحان اللہ. ان کے واقعات میں پڑھا جائے تو ہمارے خود احتسابی کے عمل میں ترقی بھی ہو سکتی ہے اور ہماری تربیت میں بھی ترقی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں جو ہیں، جو ابھی مفتی صاحب نے ان کے واقعات بھی ارشاد فرمائے ہیں، یعنی صرف یعنی حقوق اللہ کے رہ جانے پہ نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ نماز عشاء سے مراد یہ نہیں کہ ہماری طرح نماز عشاء یعنی چھوڑ دی، غافل ہو گئے، یعنی جس کی جماعت ترک ہو گئی. جماعت ترقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ وہ نماز اپنے وقت پر نہ پڑھیں، الا یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ بھی ان کو وہ نہیں تھا. گوارا نہیں تھا. اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی وہ ایسے ہی ٹچی تھے کہ اگر کسی کا حق ان کے ذمے ہے، رہ گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے تھے. چونکہ آج ہمارے ہاں جو المیہ ہے وہ تھوڑا سا حقوق العباد کے حوالے سے زیادہ ہے. ہم اس کو خود احتسابی میں نہیں لاتے. ہم عبادات کے معاملے میں تو ٹچی ہو جاتے ہیں. جی جی. نوافل، روزے، صدقات، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شرع کے مطابق ہوں نہ ہوں، اپنے خود ہی اپنے کچھ مفروضات بنا لی ہوں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل نہ رہ جائے. لیکن حقوق العباد سے ہم بالکل غافل ہیں. اصل خود احتسابی کا مرحلہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے بعد، بلکہ اس سے بھی پہلے حقوق العباد کا ہے. اور اس کے موقع بھی ملتے رہتے ہیں. مثلاً ابھی عوام الناس کے لیے بھی موقع ہے خود احتسابی کا، اور حکمرانوں کے لیے بھی موقع ہے. اس میں حضرت عمر کا وہ قول مشلے رہا ہے کہ آپ حکمران ہیں اور ہر رات اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا 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 ہے، کیا کیا ہے. اپنی ذمہ داریاں. نہیں یہ موقع ہے، دیکھیں نا جی کہ حکمرانی جن کو مل رہی ہے وہ بیٹھ کے پہلے احتساب کر لینا کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے. جی جی. اور اس کے بعد اب نے کیا کرنا ہے. اپنا جائزہ خود لے لینا بیٹھ کر کہ اب تک کتنے جھوٹے وعدے کیے تھے، کتنے پر عمل کیا تھا، کتنے سبز باغ دکھائے تھے، کتنے ہم نے پورے کیے تھے، کتنے لوگوں کے لیے خوشحالی کے رفاہ کے کام کیے تھے، کتنے اپنے پیٹ بھرے تھے، اپنے بینک بیلنس بڑھائے تھے. خود احتسابی خود کر لیں. دیکھیں اس معاشی مشکل سے نکل جائیں گے فوراً ہی، تاکہ آئندہ کا لاہے عمل جیسے دونوں ہمارے اسکالرز نے کہا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایسے اور عوام کے لیے بھی ہے کہ ہم اگر اسی طرح سے چلتے رہے اور وہ کالا نام بنے رہے، مال مویشیوں کی طرح ہمیں کسی نے ایک ڈنڈا پکڑا اور آگے ہانکتے رہے، تو پھر یہی حال رہے گا. ہم بھی اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں، کیا کمزوریاں ہیں. ہم حکمرانوں کے انتخاب کے وقت ہم کن چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کون سی چیزوں کو ہم پرائرٹی دے دیتے ہیں. تو یہ اگر احتساب کا عمل دونوں طرف سے ہو، خود احتسابی کا، تو ہمارا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتا ہے. اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی خود احتسابی ہے کہ 76 سال سے جو اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا ہے، اس کا ذرا ہم محاسبہ کر لیں. جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی کچھ گزارشات پیش کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میں جو مواقع ملتے ہیں جی جی انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر خود احتسابی کے، تو کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن سے پھر ان مواقعوں سے مستفید ہو اور آئندہ کا لائحہ عمل بنا لے اور زندگی آسان ہو جائے، دنیا بھی آخرت بھی. جی میاں صاحب، میں جواب کا اس انداز میں دوں گا کہ حکیم لقمان تھے نا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حکمت و دنائی کہاں سے سیکھی، تو انہوں نے کہا تھا میں نے حکمت و دنائی نادانوں سے سیکھی ہے. جی. کہ جب نادان کوئی غلطی کرتے تھے، کوئی خطا کرتے تھے، میں عہد کرتا تھا کہ اے لقمان تو نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ احتساب شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ انسان ہر جگہ سے لرن کرے، سیکھے کہ میں نے کون سی چیز اچھی ہے اسے پک کر لے اور کون سی چیز بری اسے چھوڑتا چلا جائے. جی. کہ انسان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، جس سے اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے راستے دونوں دکھا دیے، یہ سیدھا ہے، یہ غلط راستہ ہے. اب انسان کے اختیار میں کہ وہ کس راستے اس نے چلنا ہے. تو یہ انسان جب کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کا احتساب بھی ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے اس کا محاسبہ کرنا ہے جی. اور مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے. تو یہ طریقے بہت سارے، ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی لاپرواہی چھوڑے. جی. کہ جو غفلت ہے نا، انسان اس سے بیدار ہو جائے. موسٹلی جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں بہت سارے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں. یعنی دو چیزوں میں فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس. جی.
اور ان میں سے ایک الصحت والفراغ، ایک انسان کی صحت تندرستی ہے، دوسرا اس کا فارغ ہونا. کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم ایسے ایسے کاموں میں الجھ جاتے ہیں کہ جن میں کوئی ہمیں فائدہ ہی نہیں ملتا. ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سب سے پہلی بات یہ کہ خود احتسابی میں ہمیں لاپرواہی سے بیدار ہونا ہے، چھوڑنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنا ہے جس کام کا نتیجہ اچھا ملے ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جب ہم لاپرواہی سے بیدار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں گے، تو پھر ہم نے جہاں اپنی خود احتسابی دیکھنی ہے، پھر ہم نے لوگوں کا جائزہ بھی لینا ہے کہ لوگ معاشرے میں کیا کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے مثال دی ہے حکمرانوں کی اور عوام الناس کی، کہ اب آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ووٹ دینے والا بھی پریشان ہے اور ووٹ لینے والا بھی پریشان ہے. کیونکہ جو دینے والا تو اس نے اپنا احتساب نہیں کیا تھا میں نے کس کو ووٹ دینا ہے، اور جو لینے والا تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ ووٹ اتنے مل جانے اور میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ جب انسان خود احتسابی کرتا ہے تو پھر اس کی جو ترقی کی منازل ہیں اس کے سامنے کھلتی ہیں. یعنی وہ ترقی کرتا ہے، آگے نکلتا ہے. مفتی صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ طریقے بتائے. ان کا ایک قول میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا شاندار یعنی یہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ پہلے کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ شروع ہو جائے. یعنی اپنے آپ کا ٹرائل پہلے کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہی ہے نا کہ انسان کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھی نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. یہی یہ اس طرح کے جو اعمال ہیں ہمیں اپنی خود احتسابی کا درس دیتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھی، یعنی طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھی ہم سوچیں. جس طرح اکثر ہم نے سنا بھی ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. تو یہ یعنی ہم پہلے عمل کرنے سے پہلے بھی اپنا محاسبہ کریں کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں کیا یہ فائدہ مند ہے، یہ کام درست ہے، یہ غلط ہے. اور عمل کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. اسلام تو اتنا درس دیتا ہے میاں صاحب کے عمل کرنے کے بعد نیک لوگوں کی جو قرآن نے صفت بیان کی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس وقت بھی وہ ڈر رہے ہوتے تھے. وہ حدیث ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ کیوں ڈرتے تھے؟ کیا ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی چوری کر لی یا کوئی ایسا کام کر لی جس سے وہ ڈرتے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ کیا پوچھتی ہو، یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. یعنی یہ جب انداز ہوگا نا ہمارا کام کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی ہمیں پھر یہ ہمیں ہمارے اندر اخلاص آئے گا، ہمارے اندر پھر وہ چیز بیدار ہوگی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسا انسان بنانا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین بار بار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم الحافظین. اللہ کہتے ہیں تو کتنا غفلت میں پڑ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ تیرا حساب کرنے کے لیے میں نے، تیرا محاسبہ کرنے کے لیے میں نے تیرے اوپر کتنے ہاتھ کو ٹائٹ کیا ہوا ہے. کرامن کاتبین تیرے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیرے ایک ایک عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. سورہ کاف میں اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے ایک ایک لفظ جو نکل رہا ہوتا ہے اسے لکھنے والا وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو یہ ہے ہمارا، اگر خیال ہمارا یہ ذہن میں آ جائے کہ میرا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن مجھے یہ دکھایا جائے گا، تو انسان اپنا محاسبہ شروع کر سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ظاہر مشکل ہے لیکن مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو تعلیمات قرآن و سنت کی ہیں وہ خود احتسابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. بالکل ایسے دیکھو دونوں چیزیں ہیں انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے. ایک جس کو ہم تعلیم و تربیت کہتے ہیں، اور دوسرا پھر قانون کا ڈنڈا ہے. بالکل ایسے ترغیب و ترغیب دونوں عمل ہیں. بالکل ایسے. اور بہترین انسان یا بہترین قومیں وہ ہیں کہ جو خود اپنا محاسبہ کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. وہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ یغیر ما بانفسہم، جی جی، حتی ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل لے. جی جی. اور دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اور خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں بالخصوص، جیسے مفتی صاحب نے مثالیں بھی دیں، لوگ اپنا محاسبہ خود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے سنگین جرائم کی شکل میں اپنے آپ کو خود پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اگر حد کا معاملہ بھی تھا تو پیش کر دیا کہ دنیا کے اندر مجھے سنسار ہونا پسند ہے لیکن آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. بالکل ایسے. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے اندر تو ٹور شور بنی رہے. ایسے
اور دنیا کے اندر جو مرضی کرنا کر رہا ہے، اور وہی آپ کی بات کہ آخرت کی فکر نہیں ہے ایسے. اور وہ کہتے ہیں جی اس وقت نعوذ باللہ پھر وہ ہمارے مولانا گاؤں میں وہ کہا کرتے تھے کہ میاں ہے جہاں میٹھا تھے اگلا کہیں ڈٹھا. ہاں جی کہ یہ جہان بڑا میٹھا ہے اگلا کہ. اور اپنے محاسبہ کا عمل، خود احتسابی کا عمل، تزکیہ نفس انسان کے اندر شروع ہوتا ہے ایسے. اور یہی علامہ رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. بالکل اپنے آپ کی اصلاح کرنا، نفس کی اصلاح کرنا، یہی اصل میں کامیابی ہے. صحیح ہے. مفتی صاحب، جب اجتماعی طور پر کوئی قوم جو ہے خود احتسابی کا عمل شروع کر لیتی ہے، جیسے آج ہمارے قوم کو اس کی سخت ضرورت ہے، عوام الناس اور حکمرانوں سمیت، تو کتنے فوائد اس کے سامنے آتے ہیں؟ جی، اس میں بڑی ایک عام چیز یہ ہے کہ آج خود احتسابی کے حوالے سے یا عوام کو اصلاح کے حوالے سے تو بہت سارے فورمز ہدایات دیتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن جہاں پر انسان کی اصلاح اور تزکیہ انفرادی ہوتا ہے، وہاں بعض صفات یا بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اکیلا انسان نہیں دور کر سکتا. مثلاً ہمارے ملک میں سود رائج ہے، تو ایک عام آدمی اگر ذاتی طور پر بچے گا بھی، لیکن پورے جو نظام کا سود ہے اس کی نحوست سے نہیں بچ سکتا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجتماعی برائی تھی تو وہاں پوری قوم کو خطاب کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تجارت میں، ناپ تول میں سب سے زیادہ گڑبڑ کرتی تھی، اسی وجہ سے ان پر عذاب آیا. تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم. اب وہ پوری قوم کو خطاب ہے. تو اب جو عمل یا جو برائی کسی ملک کے اندر ہے، کسی قوم کے اندر موجود ہے، تو اب وہاں پر پوری قوم کو اس کو سوچنا اور اس کو درست کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے. وہاں ایک دوسرے پر ڈالنے کی بات نہیں ہوتی. اور پھر جو اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ، ادارے چلانے والے، جس ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اپنا احتساب کریں. اور جس طرح ایک فرد اپنی ذات کا احتساب کرتا ہے، تو آج تو دنیا میں ہم نے سارے دنیا کے ملکوں کو دیکھ کے اپنا احتساب کرنا ہے. جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہم نے 76 سال پہلے ملک بنایا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور دنیا میں اس کے بعد کئی ملک بنے کسی بھی بنیاد پر، وہ اس بنیاد پر ترقی کر گئے. اور ہم 76 سال کے بعد بھی آج بھی ہر سال یہ آواز لگتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ملک وینٹیلیٹر پہ ہے. تو اب یہاں پر انتہائی ضروری ہے، جاگنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ پڑھے لکھے طبقے کو ضرورت ہے کہ قومی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں. جب تک وہ قومی سطح پر خود احتسابی نہیں کریں گے، اور آج دنیا کرتی ہے، ہر سال اپنا احتساب کرتی ہے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ آپ آئیں دیکھیں ہمارے اندر کیا غلطی ہے. ہمارے ملک میں یہی مسئلہ ہے کہ انفرادی خود احتسابی میں ہر بندہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا جی، اور اجتماعی طور پر بھی کہتے ہیں جی یہ ہماری غلطی نہیں ہے، فلاں ادارے ایک دوسرے پر بات ڈالتے ہیں. تو اب وہ اجتماعی برائیاں کہ جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جب تک اس میں اس انداز سے نہیں سوچا جائے گا، اپنا احتساب نہیں کیا جائے گا، تو ان عذابات سے ہم باہر نہیں آ سکتے، بلکہ دن بدن ان کے اندر گھرتے چلے جائیں گے. بے شک. تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. پوری قوم کو خطاب کیا کہ اجتماعی طور پر اس کے بارے میں سوچو، ایک دوسرے پر بانٹ نہ ڈالو. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کو جو اجتماعی ہیں ان کو انفرادیت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے اجتماعی معاملات کو اجتماعی نقطہ نظر سے سوچیں اور اصلاح اور درستگی کے لیے کوشش کریں. جی مفتی صاحب، بہت ہی نقطے کی بات آپ نے بتائی ہے کہ اپنی خامیوں کو دوسرے کے پلڑے میں ڈال دینا اور دوسرے کی اچھائیوں کو چرانے کی کوشش کرنا، اس سے بڑی بددیانتی میرے خیال میں اور بدعملی کوئی نہیں ہو سکتی. آج ہمارے اجتماعی رویے یہ بن چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی فرد انفرادی طور پر اور کوئی جماعت اجتماعی طور پر اور کوئی حکمران طبقہ اجتماعی طور پر یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو ڈبونے والے ہم ہیں، کہ اس ملک کی کشتی ہمارے ہاتھ میں بار بار اللہ نے دی ہے، اور ہر بار ہم نے یہ کہہ کر چپو پکڑا ہے کہ جی اس بار دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے لے جائیں گے، طوفانیں دوبارہ سے نکال کر لے جائیں گے، اور الٹی لہروں پہ ہم اس کو جناب آپ کو چڑھا کے دکھا دیں گے. اور 3 سال 2 سال 5 سال گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں اگلی دفعہ ہمیں پھر موقع دے دیں، پھر دیکھیں کیا کریں گے. لیکن اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ملک اس بھنور کے اندر پھنسا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حقوق اللہ تو کیا ادا کرنے تھے، اس کو تو جیسے میں نے کہا وہ اپنے من مانی کے نقشے بنا لیے. حقوق العباد سے ہم نے بالکل منہ موڑا ہوا ہے. بھائی یہ حقوق العباد ہیں، مریض کو دوائی نہیں مل رہی، کس کی ذمہ داری ہے؟
کسی کو گھر نہیں چھت نہیں مل رہی کس کی ذمہ داری ہے؟ کسی کو بچے کو تعلیم نہیں مل رہی کس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ صحیح ہے. یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. صحیح. اور اجتماعیت میں سب سے پہلے حکمران ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کے طبقات آتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ہم اپنا احتساب کرتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب خود احتسابی کریں گے تو پھر نفس پاک ہوگا، اور نفس کے اندر پھر ساری چیزیں ہیں، مال کی پاکیزگی بھی ہے، آنکھوں کی پاکیزگی بھی ہے، اخلاق کی پاکیزگی بھی ہے، معاشرت کی پاکیزگی، ساری چیزیں آتی ہیں. سیاست کی پاکیزگی بھی اس کے اندر آئے گی. آپ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کرے کہ قوم خود احتسابی کی طرف آ جائے تو کچھ فوائد و ثمرات ان کا بھی تو وعدہ اللہ نے کیا ہوگا نا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. جی 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 میاں صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود احتسابی ہم قرآن اور سنت سے ہٹ کے نہیں کر سکتے اپنی. جی. یعنی اگر کوئی بھی ہم چاہتے ہیں کہ میں خود احتسابی کروں اپنی اور اپنا تزکیہ نفس کروں، تو ہمیں قرآن کی آیات جو ہم نے ابھی اس پروگرام میں پڑھی ہیں اور احادیث نبویہ اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں، جی جی، تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کیسے کرنا ہے. اس کے ثمرات کیا آئیں گے سامنے پھر، وہ بھی تو اللہ نے اس کے بیان ثمرات و فوائد دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے. جی. کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ کہ اکبر، جو یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا. تو یہ خود احتسابی کی کامیابی کی گارنٹی کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جس نے اپنی اصلاح کر لی اور اچھے اعمال کر لیے جی. فقد فاز. اور ایک آیت میں تو اللہ رب العالمین یہاں تک فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ جی. علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جی. وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، جی. اللہ فرماتے ہیں ان پر میں نے انعام کیا ہے. یعنی یہ کامیاب لوگ ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، اتقیاء ہیں، جی. یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اگر ہم اپنی ترقی چاہتے ہیں، یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو خود حسابی کرتا ہے نا، وہ دنیا میں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا، جی. یہ وہ آگے نکلتا ہے. یعنی وہ اپنے ماضی سے سیکھ کر کہ جو میں نے ماضی میں گناہ کیے یا برائیاں کی ہیں ان کو چھوڑ کر خود حسابی کر کے آگے نکلتا ہے، مستقبل کا فکر مستقبل کی فکر کرتا ہے، تو اس جی. کا مستقبل اچھا بن جاتا ہے. جی. اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں یہی اسلوب ہمیں سمجھایا ہے. فرعون کا قصہ پڑھ لیں تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. جی. آج تیری ڈیڈ باڈی کو ہم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں عبرت کا گے. نشان بنائیں کہ گے. یہ اللہ اکبر. یعنی انسان سابقہ اعمال سے عبرت حاصل کرے. جی. قرآن نے یہ انداز ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان سابقہ زندگی سے عبرت حاصل کرے اور آگے چلے، آگے چلے تو آگے اصلاح کرے اپنی. جی. اور یہ جتنی بھی انبیاء کی قوموں کے قصے قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جی. وہاں پر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، جی. کہ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ خالی بیان کر دیا، جی. بلکہ ان میں مومنوں کے لیے. اور ایک جگہ فرمایا لآیات للمتوسمین، جی. متفکرین، یعنی جو فکر مند ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرتیں نشانیاں ہیں کہ وہ ایسے اعمال نہ کریں کہ کہیں وہ بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یعنی اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کامیابی کا، کامرانی کا، بالکل ایسے کہ جب آپ خود احتسابی کرتے ہیں اور پھر اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، یعنی اپنا محاسبہ کر کے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساری برائیوں سے نکلتے ہیں، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی. بالکل ایسے. جی مفتی صاحب، آخری ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ عمل تو انسان کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے. یعنی جب ایک بندہ مومن عقل و شعور کی منازل پہ آ جاتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، ایسے. اور اسی یعنی جب وہ ایک معاشرہ اور اجتماعیت بنتی ہے ایسے افراد کی تو اجتماعی طور پہ. لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بالخصوص پاکستان گزر رہا ہے، اس میں کتنی زیادہ آپ ضرورت سمجھتے ہیں، کتنی زیادہ اہمیت اس کی سمجھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہم خود احتسابی کی طرف آئیں اور پھر اپنے نفوس کو پاک کرنے کی طرف چلیں؟ جیسے میاں صاحب آپ نے فرمایا کہ ذمہ داری تو خود احتسابی کے عمل سے وہی گزرتا ہے کہ جو کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے. جی. آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی. تو خود احتسابی کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ گھر میں ہی حل ہو جاتا ہے. آپ اکیلے ہیں، اپنا خود احتساب کریں تو کوئی دوسرا جب آپ کو بتائے گا تو وہ آپ کو بدنام بھی کرے گا،
برے انداز سے بتائے گا. ایسے ہی قومی سطح پر اپنی خود احتسابی نہیں کریں گے تو دنیا تو اچھالے گی. جی اس لیے خود احتسابی کا آج سب سے زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ آج ہمارا دنیا میں انفرادی طور پر اگر ہم کہیں گرین پاسپورٹ کے ساتھ چلے جائیں تو ہمارے ساتھ دنیا کا رویہ کیا ہے, اجتماعی طور پر ہماری قومی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر اعتبار سے انفرادی سطح پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اجتماعی سطح پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, دوسروں پر بات نہ ڈالیں بلکہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. یہی خود احتسابی ہے کہ ذمہ داری کو سمجھے اور پھر یہ دیکھے کہ میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اور ذمہ داری ایک یہ ہے کہ اس کی ذات کی اصلاح, ایک یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے, یہ بھی خود احتسابی کا عمل ہے. تو آج جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی بھی اتنی ضرورت نہیں تھی, نہ اتنی اہمیت پہلے تھی. آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اور اس کے لیے خود بینی اور خود احتسابی کی عادت ڈالیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کام کے لیے ڈاکٹر بخاری صاحب نے رہنمائی کی ہے. بنیاد ہمارے پاس قرآن و سنت کی موجود ہے اور بہترین تعلیمات موجود ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس اپنے کلام کو جو کہا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اطمینان ہے قلوب کا ذکر سے. تو ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی کوئی چیزیں پڑھ لیں, یہ بھی بابرکت ہے, یعنی بابرکت نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت. لیکن وہ تذکرہ وہی ہے کہ جس کا ذکر کیا کہ جو سابقہ اقوام کے جو واقعات ہیں, ان کے رجوع زوال کی جو داستانیں ہیں, ان کے اوپر آنے والے جو مصائب و مشکلات ہیں, اس سے نکلنے کے جو راستے ہیں, وہ اطمینان کا ذریعہ ہے کہ ہم بھی یہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. اور وہی پھر آپ کو یہ ہے کہ اگر یہ ہم یہ کرتے رہے تو ناکام ہوں گے, پھر آپ کو وہ ہلاتی رہیں تھیں وہ چیزیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس طرف آ جائیں. اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہم کوئی فرد اپنا محاسبہ خود نہیں کرتا یا قوم نہیں کرتی, جب دوسرے کرتے ہیں تو پھر اس کو اچھالتے بھی ہیں. ابھی تازہ ترین حالیہ مثال الیکشن کی لے لیجیے کہ اگر ہم نے اس میں اپنا محاسبہ خود کیا ہوتا تو پھر امریکہ بہادر اور جناب فافن اور فلاں ادارے جو ہیں, وہ یورپی یونین یہ نہ کہتے جی پاکستان کے اندر انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی اپنا محاسبہ اگر خود کریں گے, خود اپنی لائن آف ایکشن طے کریں گے اور پازیٹیو اصولوں کے اوپر چلیں گے, اور ہمارے لیے تو بہترین رہنمائی قرآن و سنت کی موجود ہے. اس کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لیے. بنا بنایا قانون اور ایک بنا بنایا لاہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے, مثالوں کے ساتھ موجود ہے, اس پر ہم چلیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اپنے آج کے دونوں فاضل مہمانوں کا, پروفیسر ڈاکٹر سید آصف محمود بخاری صاحب اور حضرت مولانا مفتی دل نواز احمد صاحب کا شکر گزار ہوں. اب تشریف لائے اور اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ اللہ رب العالمین ہمیں بحیثیت مجموعی اپنا محاسبہ کرنے کی اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے اور ہمارا ملک مختلف قسم کے بحرانوں سے نکل جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اہل کشمیر کی مدد فرمائے, انہیں آزادی نصیب فرمائے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے, اور جو مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں امت اور امت کے حکمران اس پر بیدار ہو جائیں اور اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں. اور اللہ رب العالمین فلسطینیوں کو آزادی کا سورج نصیب فرمائے, مسجد اقصیٰ کو صہیونی یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرما دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. میاں اسناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.